میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب اللہ رب العزت نے چاہا کہ محبوب دنیا میں آپ کی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لباس میں چھپا دوں گا وہ لباس آدمیت ہوگا، اور وہ بشری لباس آدم علیہ السلام کی آدمیت کا لباس ہوگا۔ اور مجھے پتا ہے کہ محبوب جب آپ مکہ کی وادی میں جائیں گے، میری توحید کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو شرک سے ہٹائیں گے، ان بتوں کی پرستش سے بچا کر وحدہ لا شریک لہ کی طرف لائیں گے، تو میرے محبوب ان میں سے بڑے بڑے سردار اور وڈیرے جن کے نظام کو ٹھیس پہنچے گی وہ گھبرائیں گے، یا رسول اللہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کوئی آپ کے ساتھ میرے محبوب نہیں کھڑا ہوگا، کوئی ہوگا جو عمر فاروق بنے گا، کوئی ہوگا جو ابو بکر صدیق بنے گا، کوئی ہوگا جو عثمان غنی اور علی مرتضیٰ بنے گا، کوئی سیدنا ابو طالب ہوگا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہوں گے، کوئی سیدنا امیر حمزہ ہوں گے جو آپ کا دفاع کر رہے ہوں گے، یا رسول اللہ اسی دور میں کوئی ابو لہب بھی تو ہوگا، کوئی ابو جہل بھی تو ہوگا۔ کبھی آپ طائف کی وادی میں جائیں گے، وہاں وہ جاہل لوگ جہالت کی وجہ سے، وہ بے علمی کی وجہ سے آپ کو پتھر ماریں گے، آپ کا لہو مبارک بھی نکل آئے گا۔ کبھی احد کے میدان میں دندان مبارک بھی شہید ہوں گے، کبھی منافق بیٹھ کر آپ کو اذیت دے رہے ہوں گے، اور کبھی کوئی احد میں اذیت دے گا، کوئی طائف میں اذیت دے گا، کوئی صحن کعبہ میں اونٹ کی اوجڑی ڈال کے اذیت دے رہا ہوگا، کوئی شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر کے اذیت دے رہا ہوگا، کوئی آپ کے اہل بیت کو اذیت دے کر اذیت دے رہا ہوگا، کوئی آپ کے صحابہ کو اذیت دے کر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر وہ آپ کی گستاخی کریں گے تو مجھے پتا تھا، تو میں نے چاہا کہ محبوب آپ کی حقیقت کو میں اس لباس میں پہنچا دوں اور چھپا دوں کہ لوگ ظاہراً سمجھے کہ یہ حضور کا لباس ہے، مگر مجھے تو پتا ہو کہ جسے یہ لباس محمدی سمجھ رہے ہیں وہ تو آدم کا لباس ہے۔ انہوں نے گستاخی کرنی ہے، کرنے دو، جب وہ کریں گے تو مجھے پتا ہوگا وہ بظاہر گستاخی حضور کی کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ آدم علیہ السلام کے لباس کی ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ محبوب جب بزم کائنات، پھر معاشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب آپ کو مقام محمود پر بٹھا دوں گا، سجا دوں گا، میں دنیا میں جب آپ کو چھپانا تھا تو آپ کا آدم کو ظاہر کر دیا تاکہ لوگ سمجھے کہ حضور کی گستاخی ہو رہی ہے، میں مطمئن رہوں گا کہ حضور کی نہیں، وہ آدم کے لباس کی ہو رہی ہے۔ آپ کی حقیقت کو چھپایا ہوگا میرے محبوب، اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ آپ کی حقیقت کی گستاخی کر بیٹھتے تو میں کائنات کو بھسم کر دیتا۔ اب فرمایا محبوب جب محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، محبوب یہی تو وہ دن ہوگا کہ آپ کی شان میں نے دکھانی ہے۔ اس وقت میں نے آدم علیہ السلام کا ظاہر کیوں رکھنا، پھر آدم علیہ السلام کو چھپا دوں گا، آپ کو ظاہر کر دوں گا، دنیا میں آپ کو چھپا دوں گا، آدم علیہ السلام کو ظاہر کر دوں گا، تاکہ میں مطمئن رہوں کہ 63 سال کے لیے جس محبوب کو جدا کیا ہے، اگر کوئی گستاخی کرے تو چلو کل اس کو معاف کر دوں، کیونکہ وہ آدم کی ہوئی ہے، جس نے حقیقت محمدی کی گستاخی کی اسے معافی نہیں کر سکتا۔ اور جب محشر سجاؤں گا، قیامت کا دن ہوگا محبوب، پھر تو آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن آپ کو عیاں کر دوں گا، کائنات کو بلا لوں گا، پھر آدم بھی ہوں گے، پھر نوح بھی ہوں گے،
پھر شیش بھی ہوں گے، پھر موسیٰ بھی ہوں گے، پھر عیسیٰ بھی ہوں گے، یوسف بھی ہوں گے، یعقوب بھی ہوں گے، اسحاق بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گا. پھر کہوں گا آ جاؤ میرے مصطفیٰ کا دیدار کرو. اگر آج تک حقیقت محمدی نہیں دکھائی، یہ حقیقت حسن مصطفیٰ ہے. اب ایک اور حکمت ہے جو میں نے عرض کیا، خاتم النبیین کی ایک اور حکمت میرے ذہن میں آئی. میں آپ کو ایک مثال سے پیش کرنے لگا ہوں، اور اس مثال کی کوئی مجال نہیں، اس مثال کی کوئی مجال نہیں کہ حضور کی بارگاہ کا حق ادا کر سکے، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ ایک کسی بہت بڑے آرٹسٹ کے پاس اور ایک بہت بڑے ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں مجھے کوئی بہت خوبصورت کوئی دستار تیار کر کے دے دو، کوئی ایسی دستار جس جیسی اس سے پہلے نہ کسی نے دیکھی ہو، نہ سنی ہو، نہ کسی کے وہم و گمان میں آئی ہو، اور نہ کسی کے تصور اور تخیل میں آئی. وہ آرٹسٹ اور وہ اسپیشلسٹ وہ خوبصورت ہیرے جواہرات اور زمرد اور موتی لگا لگا کے اس دستار کو تیار کرتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ دستار کے ساتھ، دستار خالی نہیں سجے گی، اس کے ساتھ ایک جبہ بھی تیار کر دو، اور جو بھی ہیرے جواہرات سے سجا ہوا ہو، اتنا خوبصورت ہو. آپ بڑی تیاری کے ساتھ، بڑی امنگ کے ساتھ، بڑے پیار سے، بڑے اہتمام سے وہ جبہ بھی تیار کرواتے ہیں. اعلیٰ ترین پوشاک اور کپڑے کا وہ جبہ تیار ہوتا ہے. اعلیٰ ترین حسین ترین کپڑے سے وہ دستار اور میٹیریل سے وہ دستار تیار ہوتی ہے. وہ دستار آپ لگا کے اور سجا کے شوکیس میں رکھتے ہیں کہ کوئی ہستی آتی ہے، وہ سمجھتی ہے میری دستار ہے، وہ آ کر پہنتی ہے تو دستار فٹ نہیں ہوتی. وہ پوچھنے والے سے پوچھتی ہے کیسی لگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں دستار تو بہت خوبصورت ہے، مگر لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے بنائی. پھر دوسری ہستی آتی ہے، پھر وہ دیکھتی ہے دستار تو بڑی خوبصورت ہے، نہ اس جیسی دستار کسی نے دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی. ان کی خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ دستار پہننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کیسی لگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں دستار جیسی تو کسی کی دستار نہیں، مگر لگتا ہے حضرت یہ آپ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے بنی. پھر وہ کہتے ہیں جبہ پہن کے دیکھتا ہوں، شاید دونوں پہنوں تو پوری آ جائے اور اچھی لگے. وہ کہتے ہیں جبہ بھی پہنا، جبہ بے مثال ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، یہ حسین و جمیل ہے، مگر لگتا ہے کہ آپ کے سائز کا نہیں کسی اور کے سائز کا. پھر ہر کسی نے ٹرائی تو کر لی، جبہ اپنی جگہ رہا، دستار اپنی جگہ پڑی رہی، ہر کوئی آتا رہا، خواہش بھی کرتا رہا، ہو سکتا ہے پہننے کی کوشش بھی کی ہو، خواہش بھی کی ہو، مگر وہ نہ جبہ ان کے سائز کا نکلا، نہ دستار ان کے سائز کی نکلی. پھر 1,24,000 وہ دور گزر گیا ہستیوں کا. پھر جب وہ وقت آیا جب اللہ رب العزت نے ہر شے کو جوبن دے دیا، ہر شے اپنے کلائمیکس تک پہنچ گئی، کائنات اپنی معراج کو چھونے لگی، اور بلوغت کائنات اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتی ہوئی اپنی معراج کو چھونے لگی. اللہ رب العزت نے فرمایا چلو ملائکہ اب کرم کرو سیدنا عبداللہ کے گھر پر سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں، توجہ کرو کہ جس نور کو میں نے سنبھال کے رکھا تھا اب منتقل کرنے کا وقت آ گیا. جب فاران کی وادی میں وہ نور چمکا جس کے چمکنے سے کسرا اور کیسر اور کسرا کے ایوان بھی چمک اٹھے، آسمان بھی جگمگا اٹھے، کمکمے بھی چمکنے لگے، کائنات بھی جشن منانے لگی. اس وقت جب وقت آیا تو ملائکہ نے کہا
مولا اب ہمیں سمجھ آئی وہ جو تو نے دستار خاتمیت نبوت سجا کے رکھی تھی اور وہ جو جبہ خاتمیت انبیاء سجا کے رکھا تھا، ہمیں پتا ہے ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم پہن لیں، کسی کو فٹ نہیں آیا۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی جس کے لیے بنایا تھا وہ نبی آخر زمان آ گئے۔ حاضرین محترم، اب بات سمجھ آئی کہ جن کے لیے زمانہ بنایا تھا وہ زمانے والے خود آ گئے۔ علی سبیل التنزل، بھئی جو محل بنایا ہو اور محل کی چابیاں سجا کے رکھی ہوں اور چوکی دار بھی وہاں پر متعین کیے گئے ہوں، انہیں کہا گیا ہو کہ جن کا محل ہے وہی آئیں گے تو سجے گا، کوئی جانے کی کوشش کرتا ہوگا اور وہ پہرے دار اور چوکی دار کہتا ہوگا یہ کسی اور کا محل ہے، آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے۔ پھر جب وقت آیا، سب کا وقت گزر گیا، پھر شہنشاہ کائنات سیاہ لامکاں خاتم الانبیاء کا وقت آیا۔ وہ دلہا کائنات جب سج دھج کر آ رہے تھے، محل کیا محلات کے دروازے کھل گئے اور ہر محل کہہ رہا تھا حضور ادھر بھی قدم رنجہ فرما دیجیے۔ اب یہاں پر میں حدیث شریف کی روشنی میں مثال دیتے ہوئے آگے چلوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور گزشتہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ مثلی رجل، اس شخص کی سی ہے اور اس شخص کی مثال کی طرح ہے، بنا بیتن، جس نے ایک خوبصورت قصر اور گھر بنایا ہو، فاحسنہ واجملہ، اور اسے حسین و جمیل بنایا ہو، کائنات کی ہر خوبصورت شے اس میں لا کر سجائی ہو، اس میں ہر آسائش رکھی ہو، ہر خوبی رکھی ہو، ہر حسن رکھا ہو، ہر جمال رکھا ہو، ہر نکھت رکھی ہو، ہر کمال رکھا ہو، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی ہو، فجعل الناس، پھر لوگ آئیں، یطوفون بہ، اس محل کا طواف کرتے پھریں، وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ، وہ پورے محل کی تعریف کرتے کرتے جب اس کونے میں آئیں اور وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھیں اور پوچھیں کہ کاش یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو یہ محل کتنا خوبصورت لگتا، مکمل لگتا، اکمل لگتا، کامل لگتا، هل لا وضعت هذه اللبنہ، کہ یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اب یہ کیوں کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اللہ نے محل بنا دیے، ہر اینٹ کی جگہ پہ اینٹ سجا دی، کوئی سونے کی ہوگی، کوئی ہیرے کی ہوگی، کوئی زمرد کی ہوگی، کوئی یاقوت کی ہوگی، کوئی نیلم کی ہوگی، ساری اینٹیں، اور کوئی چاندی کی ہوگی، کوئی حسین ہوگی، جمیل ہوگی، مگر ہر شخص پوچھتا تھا محل تو اچھا ہے مولا، پر ایک اینٹ کی جگہ جو خالی، ابھی تکمیل نہیں ہو رہی۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، اے میرے صحابیوں سن لو کہ وہ جو آخری اینٹ کی جگہ تھی وہ اینٹ آ گئی، وہ تیرے محمد مصطفیٰ ہیں، وہ خاتم النبیین۔ پھر آقا علیہ السلام نے، میں یہ مضمون ڈیولپ کر رہا ہوں اور مکمل کر کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔